بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ تو چند نام ہیں جو تم اور تمہارے بزرگوں نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے کسی کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں کی۔ دراصل اس آیت کا مفہوم جو ہے وہ اکثر لوگ سمجھ نہیں پائے۔ مشرکین قریش نے اپنے اپنے معبودان باطلہ کے بارے میں جیسا کہ لات، منات، عزا، حبل، ان کے بارے میں مختلف افسانے گھڑے ہوئے تھے، قصے گھڑے ہوئے تھے، ان کی طرف بہت ساری ایسی چیزیں منسوب کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے کسی کے بارے میں نہیں نازل کی۔ جب غزوہ احد ہوئی اس وقت مسلمانوں کی فتح اللہ تعالیٰ کی حکمت سے تھوڑی دیر شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اس وقت یہ بات پھیل گئی کہ نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ابو سفیان جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے پہاڑی پر بلند ہوئے، کہنے لگے اے لوگو کیا تم میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ سے اسے جواب مت دو۔ پھر اس نے کہا تم میں ابو بکر ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اسے جواب مت دو۔ پھر اس نے کہا تم میں عمر ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اسے جواب مت دو۔ پھر اس نے کہا اعلی حبل بلند ہوا۔ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اب اسے جواب دو کیونکہ اب اس کا وار اللہ کی توحید پر ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا جواب دیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ سب سے بلند ہے جل و اعلی۔ پھر اس نے کہا لانا عزا، ہمارے لیے عزا ہے، ولا لکم العزا، یعنی ہمارا کارساز یہاں مددگار عزا ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اسے جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا کارساز ہے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے۔ چنانچہ اس کو جواب دیا گیا ان کلمات کے ساتھ۔ میرے بھائیوں شاہد یہاں یہ ہے، بتلانا یہاں یہ مقصود ہے کہ کفار اپنے اپنے معبودان باطلہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے، یہ نظریہ رکھتے تھے کہ انہیں جہاں پکارو یہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب غزوہ احد کہاں ہوئی؟ مدینہ کی طرف، اور یہ عزا اور حبل یہ بت کہاں تھے؟ سرزمین مکہ کی طرف۔ اب مشرکین کا یہ عقیدہ تھا، یہ نظریہ تھا ہمیں جو یہاں احد میں فتح حاصل ہوئی ہے یہ کس کی طرف سے ہوئی ہے؟ لات کی طرف سے، عزا کی طرف سے، حبل کی طرف سے، یعنی وہ وہاں رہ کر ہماری مشکل کشائی پر قادر ہیں۔ یہ نظریہ تھا ان مشرکین کا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ تو چند نام ہیں جو تم اور تمہارے بزرگوں نے مشہور کر دیے کہ یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ دستگیر ہے۔ اللہ نے تو کسی کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ احد ہے، تنہا ہے، اس کائنات کا تصرف کرنے والا جل و علا۔ اور یہی کچھ آج کل ہمارے معاشرے میں لوگوں نے داماد رسول اللہ، چچا زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی کے بارے میں عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ جناب علی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، جہاں جناب علی کو پکارو جناب علی پہنچ جاتے ہیں۔ میرا یہ اعلان ہے، میرا یہ چیلنج ہے، دلیل پیش کرو، قرآن سے پیش کرو، حدیث سے پیش کرو، جناب علی کی اقوال سے پیش کرو کہ جناب علی نے کسی سے کہا ہو، پیغمبر علیہ السلام نے کسی سے کہا ہو، رب ذوالجلال نے قرآن میں کہا ہو کہ علی اس کائنات میں لوگوں کے لیے مشکل کشا ہے۔ دلیل تو پیش کرو، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لو اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو تو۔ اسی طرح شیخ عبدالقادر جیلانی کے بارے میں لوگوں میں معروف ہے
کہ یہ سب سے بڑے سننے والے ہیں۔ غوث کہتے ہیں سننے والے کو، آدم کہتے ہیں سب سے بڑا۔ اب بتلائیے کہ سب سے بڑا سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن ان لوگوں نے یہ لقب، یہ تسمیہ، یہ مقام شیخ عبد القادر جیلانی کو دیا ہوا ہے کہ یہ سب سے بڑے سننے والے ہیں۔ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے، محمد رسول اللہ نے کہا ہے، یا خود جیلانی نے کہا ہے کہ میں سب سے بڑا سننے والا ہوں؟ معاذ اللہ۔ اسی طرح علی حجویری کے بارے میں، یہ داتا ہے۔ کیا معنی ہے داتا کا؟ عطا کرنے والا۔ بتلاؤ کس نے کہا ہے علی حجویری داتا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے کہا ہے، یا حجویری نے کہا ہے کہ میں داتا ہوں؟ بتلاؤ کوئی دلیل پیش کرو۔ یہ وہی القاب ہیں، یہ وہی تسمیے ہیں جن کا ذکر رب نے قرآن میں کیا ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم آباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ یہ چند نام ہیں، یہ القاب ہیں، یہ افسانے ہیں جو تم اور تمہارے بزرگوں نے مشہور کیے ہیں۔ اللہ نے کسی کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں کی۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ کہہ دیجئے کہ ہر قسم کی اول و آخر، ظاہر و باطن، ہر قسم کی تعریف ایک اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں ٹھہرایا۔ وہ جل وعلا پاک ہے اور کوئی بھی اس کی سلطنت میں اس کا شریک نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا حمایتی ہے، نہ ہی اس کا کوئی معاون ہے۔ وہ بے پرواہ ہے، وہ بے نیاز ہے جل وعلا۔ اور آپ اپنے رب کی کبریائی، اس کی شان، اس کی عظمت بیان کرتے رہیے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، جو لوگ ان ہستیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں ما سوا اللہ کے کہ فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں دستگیر ہے، فلاں غوث آدم ہے، یہ لوگ ان ہستیوں کو وہ مقام، وہ شان، وہ عظمت دیتے ہیں جو رب ذوالجلال کی ہے۔ ایسا کہنے والا، ایسا نظریہ رکھنے والا شرک اکبر کا مرتکب ہے، شرک اکبر کا مرتکب ہے، کیونکہ یہ اوصاف، یہ شان، یہ مقام، یہ جلال، یہ عظمت ایک اللہ کی ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہر جگہ، ہر کسی کی، ہر زبان میں، ہر وقت، ہر آن پکار کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے، عطا کرتا ہے۔ ما سوا اللہ کے کسی اور کی یہ شان نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی رب ذوالجلال کو چھوڑ کر کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں دستگیر ہے، رب کعبہ کی قسم ہے ایسا شخص شرک اکبر کا مرتکب ہے، کیونکہ اس نے جو اوصاف رب کے ہیں وہ غیروں کے لیے ثابت کیے ہیں۔ اسی بات کے اوپر یہ قیامت کے دن ندامت کریں گے، حسرت کریں گے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ کہیں گے اذ نسویکم برب العالمین، کہ ہم نے انہیں رب کے برابر کر دیا۔ جو رب کا مقام، جو رب کی شان، جو رب کے اوصاف، ان کے برابر ہم نے ان مخلوقات کو کر دیا۔ قیامت کے دن یہ لوگ ندامت کریں گے۔ اس لیے مسلمانوں ہوش میں آ جاؤ، یہ القاب چھوڑ دو مخلوق کے لیے۔ یہ شان، یہ مقام صرف ایک اللہ ہی کا ہو سکتا ہے، تقدس و تعالی کا۔